السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی مصیبت میں اور بیماری میں اور کسی حادثے میں شکار ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا مفید نسخہ اور ایک ایسا عمل بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی اور بہت سارے امراض اور بیماریوں سے اور ٹینشن اور ڈپریشن سے اور بہت سارے گناہوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ نہایت مفید دعا آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت آسان دعا ہے اور بہت چھوٹی سی دعا ہے، چنانچہ آپ حضرات اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی نظر کسی مصیبت میں مبتلا شخص پر پڑھے اور کسی ایسے آدمی پر پڑھے جو کہ دکھ میں ہو، رنج میں ہو، تکلیف میں ہو، تو وہ یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ دعا اپنے گھر میں بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والی کو بھی سکھائیں اور اپنے بڑوں کو بھی سکھائیں۔ پہلے اس دعا کا ترجمہ دیکھ لیجئے: الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، عافانی، جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، جس نے مجھے حفاظت عطا فرمائی، مما ابتلاک بہ، اس مصیبت سے جس میں کہ اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ پاک نے اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اب اس دعا کو آپ کیسے پڑھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کی نظر کسی مصیبت میں، رنج میں، تکلیف میں مبتلا شخص پر پڑے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ راستے سے گزر رہے تھے، اچانک کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ نیچے گر گیا۔ اب وہ آدمی مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو آپ فوراً اس دعا کو پڑھ لیجئے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ تجھے اللہ نے حادثے کا شکار کیا، کیونکہ دنیا میں جو بھی اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے سب اللہ پاک کے حکم سے ہی دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے تجھے اس حادثے میں مبتلا کیا، کیوں نہیں کیا وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ابھی ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے تجھے فلاں مصیبت میں گرفتار کیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس حادثے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور دنیا کے اندر اس طرح حادثات کے شکار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مجھے اللہ نے اس مصیبت میں گرفتار نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے اتنا شاندار اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے گھر گئے، وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، بینڈیج لگا ہوا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، آپ نے فوراً اس دعا کو پڑھ لیا: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا جس میں تم مبتلا ہو۔ ہاتھ تمہارا ٹوٹا ہوا ہے، میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ تمہیں سر میں درد ہے، مجھے سر میں درد نہیں ہے۔ تمہیں پیٹ میں درد ہے، مجھے پیٹ میں درد نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا لم یصبہ ذالک البلاء کائنا ما کانا، اور بعض روایت میں ما عاشا، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ سامنے والا بندہ جس کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ بندہ چاہے کسی بھی مصیبت میں ہو، چاہے چھوٹی مصیبت ہو جیسے ٹھوکر، یا بڑی مصیبت ہو جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی مصیبت ہو، چاہے جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت ہو، انفرادی مصیبت ہو یا اجتماعی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اگر آپ نے مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر کے اس دعا کو پڑھ لیا لم یصبہ ذالک البلاء، تو وہ مصیبت آپ کو نہیں پہنچے گی ما عاشا، جب تک کہ آپ زندہ رہیں۔ دنیا میں جب تک آپ زندہ رہیں گے، آپ نے ایکسیڈنٹ میں کسی آدمی کو دیکھا اور اس دعا کو پڑھ لیا، آپ کو زندگی میں انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کینسر کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا، آپ کو زندگی میں کینسر نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی اپاہج کو دیکھا کہ وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، آپ نے یہ دعا پڑھی تو انشاءاللہ آپ کبھی اپاہج نہیں بنیں گے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ بڑے ہی عجیب و غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی گناہوں میں مبتلا آدمی کو دیکھتے، جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے جو خدا سے غافل ہے، دین سے دور ہے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جس میں تم مبتلا ہو، تم گناہوں میں مبتلا ہو، تم اللہ سے غافل ہو، دین سے دور ہو، نماز سے دور ہو، مسجد سے دور ہو، آخرت سے غافل ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس طرح تم جیسا غافل نہیں بنایا ہے۔ تو یہ دعا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بندہ جو کہ گناہوں میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس وقت بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوں گے، اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے جس گناہ میں آپ نے سامنے والے کو دیکھا۔ تو کتنی شاندار دعا ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں نے یہ دعا ہمارے استاد محترم سے طالب علمی کے زمانے میں سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کروں۔ تو میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں کہ میں راستے سے گزرتے ہوئے اگر کسی بھکاری کو بھی دیکھتا ہوں، کوئی فقیر ہے، مانگنے والا ہے، یا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، تو بھی اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بھکاری نہیں بنایا، فقیر نہیں بنایا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ مجھے کبھی فقیر نہیں بنائے گا، بھکاری نہیں بنائے گا۔ اگر یہ دعا میرے حق میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ پاک مجھے کبھی فقیر اور بھکاری نہیں بنائے گا۔ تو آپ لوگ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کو آپ دیکھیں اس دعا کو پڑھیں۔ دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں، بیماری میں یا حادثے میں شکار شخص کو دیکھیں تو بلند آواز سے اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے، ورنہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔
यार ये मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ और ये दुआ पढ़ रहा है कि ये बच गया है फलां बीमारी से, फलां एक्सीडेंट से, और मैं एक्सीडेंट में मुब्तला हूँ। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया है, मुहद्दिसीन किराम ने इसकी शरह में फरमाया है कि जब किसी बीमार आदमी को या अपाहज को या फितरी तौर पर उसके जिस्म में कोई कमी हो, ऐसे आदमी को देखकर आप ये दुआ पढ़ें तो इसको आहिस्ता पढ़ें, ज़बान की हरकत हो लेकिन बाहर आवाज़ ना आए, या चेहरा थोड़ा उधर करके पढ़ लें, उसके सामने जाकर बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें। और उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि अगर आप किसी गुनाहों में मुब्तला शख्स को देखें तब ये दुआ आप थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ें और सामने वाले को नसीहत भी करें कि देखो भाई, अल्लाह ने मुझे इस गुनाह से महफूज रखा है, तुमको भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम भी इस गुनाह से बचे रहो, आइंदा से ऐसा गुनाह न करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है, अल्लाह की नाफरमानी है, तुम इससे दूर रहो। इस तरह आप उसकी नसीहत करने के लिए और जिस गुनाह में वो मुब्तला है उस गुनाह की नहूसत समझाने के लिए आप ये दुआ बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे आदमी को देख रहे हैं कि जो नमाज बिल्कुल काहिली के साथ, सुस्ती के साथ पढ़ रहा है, तो आप ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी आखिर तक। तो क्या होगा, अल्लाह ताला आपको उस तरह उल्टा सीधा नमाज पढ़ने नहीं देगा, बल्कि आपको खुशू और खुजू वाली नमाज नसीब होगी। और सिर्फ दुआ पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि आप दुआ पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप नमाज को सही पढ़ा करें, सुन्नत के मुताबिक पढ़ा करें। नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देख लें। इसी तरह एक्सीडेंट से आप बचने के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, सिर्फ दुआ पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि आपको गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। आपने किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ी है, सिर्फ दुआ पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि बीमारी से बचने के लिए आपको खाने में एहतियात बरतना चाहिए, सोने उठने जागने में एहतियात बरतना चाहिए। वरना हम सिर्फ दुआ पढ़ते रहेंगे, ज़ाहिरी एतबार से हमारा अमल उसके उल्टा है, तो फिर हम उस मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह आपने किसी गुनहगार आदमी को देखकर ये दुआ पढ़ी और समझ गए कि मैं गुनाहों से बच जाऊंगा, नहीं, साथ में कोशिश भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी है और साथ में कोशिश भी करनी है कि आपसे कोई गुनाह ना होने पाए। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।